ماں جی کی پیدائش کا صحیح سال معلوم نہ ہو سکا۔ جس زمانے میں لائل پور کا ضلع نیا آباد ہو رہا تھا، پنجاب کے ہر قصبے سے غریب الحال لوگ زمین حاصل کرنے کے لیے اس نئی کالونی میں جوق در جوق کھنچے چلے آ رہے تھے۔ عرف عام میں لائل پور، جھنگ، سرگودا وغیرہ کو بار کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ماجی کی عمر 10-12 سال تھی۔ اس حساب سے ان کی پیدائش پچھلی صدی کے آخری 10-15 سالوں میں کسی وقت ہوئی ہوگی۔ ماجی کا آبائی وطن تحصیل روپڑ، ضلع امبالہ میں ایک گاؤں منیلا نامی تھا۔ والدین کے پاس چند ایکڑ اراضی تھی۔ ان دنوں روپڑ میں دریائے ستلج سے نہر سرہند کی کھدائی ہو رہی تھی۔ نانا جی کی اراضی نہر کی کھدائی میں ضم ہو گئی۔ روپڑ میں انگریز حاکم کے دفتر سے ایسی زمینوں کو معاوضے دیے جاتے تھے۔ نانا جی 2-3 بار معاوضے کی تلاش میں شہر گئے، لیکن سیدھے آدمی تھے، کبھی اتنا بھی معلوم نہ کر سکے کہ انگریز کا دفتر کہاں ہے اور معاوضہ وصول کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ انجام کار صبر و شکر کر کے بیٹھ گئے اور نہر کی کھدائی کی مزدوری کرنے لگے۔ انہی دنوں پرچہ لگا کہ بار میں کالونی کھل گئی ہے اور نئے آباد کاروں کو مفت زمین مل رہی ہے۔ نانا جی اپنی بیوی، 2 ننھے بیٹوں اور ایک بیٹی کا کنبہ ساتھ لے کر لائل پور روانہ ہو گئے۔ سواری کی توفیق نہ تھی، اس لیے پاپیادہ چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے نانا جی جگہ بہ جگہ قلی کا کام کر لیتے یا کسی ٹال پر لکڑیاں چیر دیتے۔ نانی اور ماں جی کسی کا سوت کاٹ دیتی یا مکانوں کے فرش اور دیواریں لیپ دیتی۔ لائل پور کا صحیح راستہ کسی کو نہ آتا تھا، جگہ جگہ بھٹکتے تھے اور پوچھ کر دنوں کی منزل ہفتوں میں طے کرتے تھے۔ 1.5-2 مہینے کی مسافت کے بعد جڑاوالا پہنچے۔ پاپیادہ چلنے اور محنت مزدوری کی مشقت سے سب کے جسم ڈھال اور پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ یہاں پر چند ماہ قیام کیا۔ نانا جی دن بھر غلہ منڈی میں بوریاں اٹھانے کا کام کرتے، نانی پرچہ کاٹ کر سوت بیچتیں اور ماں جی گھر سنبھالتیں، جو ایک چھوٹے سے جھونپڑے پر مشتمل تھا۔ انہی دنوں بقرعید کا تہوار آیا۔ نانا جی کے پاس چند روپے جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے ماں جی کو 3 آنے بطور عیدی دیے۔ زندگی میں پہلی بار ماں جی کے ہاتھ اتنے پیسے آئے تھے۔ انہوں نے بہت سوچا، لیکن اس رقم کا کوئی مصرف ان کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ وفات کے وقت ان کی عمر کوئی 80 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن ان کے نزدیک 100 روپے، 10 روپے، 5 روپے کے نوٹوں میں امتیاز کرنا آسان کام نہ تھا۔ عیدی کے 3 آنے کئی روز ماں جی کے دوپٹے کے ایک کونے میں بندھے رہے۔ جس روز وہ جڑا والے سے رخصت ہو رہی تھیں، ماں جی نے 11 پیسے کا تیل خرید کر مسجد کے چراغ میں ڈال دیا، باقی 1 پیسہ اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد جب کبھی 11 پیسے پورے ہو جاتے تو وہ فوراً مسجد میں تیل بھجوا دیتی۔ ساری عمر جمعرات کی شام کو اس عمل پر بڑی وفاداری سے پابند رہیں۔ رفتہ رفتہ بہت سی مسجدوں میں بجلی آ گئی، لیکن لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی انہیں ایسی مسجدوں کا علم رہتا تھا جن کے چراغ اب بھی تیل سے روشن ہوتے تھے۔ وفات کی شب بھی ماں جی کے سرہانے ملبل کے رومال میں بندھے ہوئے چند آنے موجود تھے۔ غالباً یہ پیسے بھی مسجد کے تیل کے لیے جمع کر رکھے تھے، کیونکہ وہ جمعرات کی شب تھی۔ ان چند آنوں کے علاوہ ماں جی کے پاس نہ کچھ اور رقم تھی اور نہ کوئی زیور۔ اسباب کی دنیا میں ان کے پاس گنتی کی چند چیزیں تھیں: 3 جوڑے سوتی کپڑے، 1 جوڑا دیسی جوتا اور 1 جوڑا ربڑ کے چپل، 1 اینک، 1 انگوٹھی جس میں 3 چھوٹے چھوٹے فیروزے جڑے ہوئے تھے، 1 جائے نماز، 1 تسبیح اور باقی اللہ اللہ۔ پہننے کے لیے 3 جوڑوں کو وہ خاص اہتمام سے رکھتی تھیں، ایک زیب تن، دوسرا اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھا رہتا تھا تاکہ استری ہو جائے، تیسرا دھونے کے لیے تیار۔ ان کے علاوہ اگر چوتھا کپڑا ان کے پاس آتا تھا تو وہ چپکے سے 1 جوڑا کسی کو دے دیتی تھیں۔ اسی وجہ سے ساری عمر انہیں سوٹ کیس رکھنے کی حاجت محسوس نہ ہوئی۔ لمبے سے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے لیے انہیں تیاری میں چند منٹ سے زیادہ نہ لگتے تھے۔ کپڑوں کی پوٹلی بنا کر انہیں جائے نماز میں لپیٹا، جاڑوں میں اونی فرد اور گرمیوں میں ململ کی دوپٹے کی بکل ماری اور جہاں کہیے چلنے کو تیار۔ سفر آخرت بھی انہوں نے اسی سادگی سے اختیار کیا۔ میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھے، نہا دھو کر بال سکھائے اور چند ہی منٹوں میں زندگی کے سب سے لمبے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ جس خاموشی سے دنیا میں رہی تھیں اسی خاموشی سے عقبہ کو سدھار گئیں۔ غالباً اس موقع کے لیے وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ چلتے چلاتے اٹھا لے، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ کھانے پینے میں وہ کپڑے لتے سے بھی زیادہ سادہ اور غریب مزاج تھیں۔
ان کی مرغوب ترین غذا مکئی کی روٹی دھنیا پودینے کی چٹنی کے ساتھ تھی۔ باقی چیزیں خوشی سے کھا تو لیتی تھیں لیکن شوق سے نہیں، تقریباً ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں۔ پھلوں میں بہت ہی مجبور کیا جائے تو کبھی کبھار کیلے کی فرمائش کرتی تھیں۔ البتہ ناشتے میں چائے 2 پیالے اور تیسرے پہر سادہ چائے کا 1 پیالہ ضرور پیتی تھیں۔ کھانا صرف ایک وقت کھاتی تھیں، اکثر و بیشتر دوپہر کا، شاذ و نادر رات کا۔ گرمیوں میں عموماً مکھن نکالی ہوئی پتلی نمکین لسی کے ساتھ 1 آدھ سادہ چپاتی ان کی محبوب خوراک تھی۔ دوسروں کو کوئی چیز رغبت سے کھاتے دیکھ کر خوش ہوتی تھیں اور ہمیشہ دعا کرتی تھیں کہ سب کا بھلا، خاص اپنے یا اپنے بچوں کے لیے انہوں نے براہ راست کبھی کچھ نہ مانگا۔ پہلے دوسروں کے لیے مانگتی تھیں، اس کے بعد مخلوق خدا کی حاجت روائی کے طفیل اپنے بچوں یا عزیزوں کا بھلا چاہتی تھیں۔ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کو انہوں نے اپنی زبان سے کبھی میرے بیٹے یا میری بیٹی کہنے کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ ان کو اللہ کا مال کہا کرتی تھیں۔ کسی سے کوئی کام لینا ماجی پر بہت گرا گزرتا تھا۔ اپنے سب کام وہ اپنے ہاتھوں خود انجام دیتی تھیں۔ اگر کوئی ملازم زبردستی ان کا کوئی کام کر دیتا تو انہیں ایک عجیب قسم کی شرمندگی کا احساس ہونے لگتا تھا اور وہ احسان مندی سے سارا دن اسے دعائیں دیتی رہتی تھیں۔ سادگی اور درویشی کا یہ رکھ رکھاؤ کچھ تو قدرت نے ماجی کی سرشت میں پیدا کیا تھا اور کچھ یقیناً زندگی کے زیر و بم نے سکھایا تھا۔ جڑاوالا میں کچھ عرصہ قیام کے بعد جب وہ اپنے والدین اور خرد سال بھائیوں کے ساتھ زمین کی تلاش میں لائل پور کی کالونی کی طرف روانہ ہوئیں تو انہیں معلوم نہ تھا کہ انہیں کس مقام پر جانا ہے اور زمین حاصل کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا ہے۔ ماجی بتایا کرتی تھی کہ اس زمانے میں ان کے ذہن میں کالونی کا تصور ایک فرشتہ سیرت بزرگ کا تھا جو کہ کہیں سر راہ بیٹھا زمین کے پروانے تقسیم کر رہا ہوگا۔ کئی ہفتے یہ چھوٹا سا قافلہ لائل پور کے علاقے میں پا پیادہ بھٹکتا رہا، لیکن کسی راہ گزر پر انہیں کالونی کا خضر صورت رہنما نہ مل سکا۔ تنگ آ کر انہوں نے چک نمبر 392 جو ان دنوں نیا آباد ہو رہا تھا ڈیرے ڈال دیے۔ لوگ جوق در جوق وہاں آ کر آباد ہو رہے تھے۔ نانا جی نے اپنی سادگی میں یہ سمجھا کہ کالونی میں آباد ہونے کا شاید یہی ایک طریقہ ہوگا، چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹا سا احاطہ گھیر کر گھاس پھوس کی جھوپڑی بنائی اور بنجر اراضی کا ایک قطعہ تلاش کر کے کاشت کی تیاری کرنے لگے۔ ان دنوں محکمہ مال کا عملہ پڑتال کے لیے آیا۔ نانا جی کے پاس الاٹمنٹ کے کاغذات نہ تھے، چنانچہ انہیں چک سے نکال دیا گیا اور سرکاری زمین پر ناجائز جھوپڑا بنانے کی پاداش میں ان کے برتن اور بستر قرق کر لیے گئے۔ عملے کے ایک آدمی نے چاندی کی 2 بالیاں بھی ماجی کے کانوں سے اتروا لیں۔ ایک بالی اتارنے میں ذرا دیر ہوئی تو اس نے زور سے کھینچ لی، جس سے ماجی کے کان کا زیریں حصہ بری طرح سے پھٹ گیا۔ چک 392 سے نکل کر جو راستہ سامنے آیا اس پر چل کھڑے ہوئے۔ گرمیوں کے دن تھے، دن بھر لو چلتی تھی، پانی رکھنے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی پاس نہ تھا۔ جہاں کہیں کوئی کنواں نظر آیا ماجی اپنا دوپٹہ بھگو لیتی تاکہ پیاس لگنے سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو چساتی جائیں۔ اس طرح وہ چلتے چلتے چک نمبر 507 میں پہنچے، جہاں پر ایک جان پہچان کے آبادکار نے نانا جی کو اپنا مزارے رکھ لیا۔ نانا جی ہل چلاتے تھے، نانی مویشی چرانے لے جاتی تھیں، ماجی کھیتوں سے گھاس اور چارہ کاٹ کر زمیندار کی بھینسوں اور گایوں کے لیے لایا کرتی تھیں۔ ان دنوں انہیں مقدور بھی نہ تھا کہ ایک وقت کی روٹی بھی پوری طرح کھا سکیں۔ کسی وقت جنگلی بیروں پر گزارا ہوتا تھا، کبھی خربوزے کے چھلکے ابال کر کھا لیتے تھے، کبھی کسی کھیت میں کچی امبیاں گری ہوئی مل گئیں تو ان کی چٹنی بنا لیتے تھے۔ ایک روز کہیں سے توریے اور کلتھے کا ملا جلا ساگ ہاتھ آ گیا۔ نانی محنت مزدوری میں مصروف تھیں۔ ماجی نے ساگ چولہے پر چڑھایا۔ جب پک کر تیار ہو گیا اور ساگ کو پلن لگا کر گھوٹنے کا وقت آیا تو ماجی نے ڈوئی ایسے زور سے چلائی کہ ہنڈیا کا پیندہ ٹوٹ گیا اور سارا ساگ بہہ کر چولہے میں آ پڑا۔ ماجی کو نانی سے ڈانٹ پڑی اور مار بھی۔ رات کو سارے خاندان نے چولہے کی لکڑیوں پر گرا ہوا ساگ انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کسی قدر پیٹ بھرا۔ چک نمبر 507 نانا جی کو خوب راس آیا۔ چند ماہ کی محنت مزدوری کے بعد نئی آبادکاری کے سلسلے میں آسان قسطوں پر ان کو ایک مربع زمین مل گئی۔ رفتہ رفتہ دن پھرنے لگے اور 3 سال میں ان کا شمار گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے لگا۔ جو فائق البالی بڑھتی گئی تو آبائی وطن کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ خوشحالی کے 4-5 سال گزارنے کے بعد سارا خاندان ریل میں بیٹھ کر منیلا کی طرف روانہ ہوا۔ ریل کا سفر ماجی کو بہت پسند آیا۔
وہ سارا وقت کھڑکی سے باہر منہ نکال کر تماشا دیکھتی رہیں۔ اس عمل میں کوئلے کے بہت سے ذرے ان کی آنکھوں میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے کئی روز تک وہ آشوب چشم میں مبتلا رہیں۔ اس تجربے کے بعد انہوں نے ساری عمر اپنے کسی بچے کو ریل کی کھڑکی سے باہر منہ نکالنے کی اجازت نہ دی۔ ماں جی ریل کے 3rd کلاس ڈبے میں بہت خوش رہتی تھیں۔ ہم سفر عورتوں اور بچوں سے فوراً گھل مل جاتیں۔ سفر کی تھکان اور راستے کے گرد و غبار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ اس کے برعکس اونچے درجوں میں بہت بیزار ہو جاتیں۔ ایک دو بار جب انہیں مجبوراً ایئر کنڈیشن ڈبے میں سفر کرنا پڑا تو وہ تھک کر چور ہو گئیں اور سارا وقت قید کی صعوبت کی طرح ان پر گرا گزرا۔ منیلا پہنچ کر نانا جی نے اپنا آبائی مکان درست کیا، عزیز و اقارب کو تحائف دیے، دعوتیں ہوئیں اور پھر ماجی کے لیے بر ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں لائل پور کے مربع داروں کی بڑی دھوم تھی۔ ان کا شمار خوش قسمت اور باعزت لوگوں میں ہوتا تھا۔ چنانچہ چاروں طرف سے ماجی کے لیے پے در پہ پیام آنے لگے۔ یوں بھی ان دنوں ماجی کے بڑے ٹھاٹ تھے۔ برادری والوں پر روب گانٹنے کے لیے نانی جی انہیں ہر وقت نت نئے کپڑے پہناتی تھیں اور ہر وقت دلہنوں کی طرح سجا کر رکھتی تھیں۔ کبھی کبھار پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ماجی بڑے معصوم فخر سے کہا کرتی تھیں، ان دنوں میرا تو گاؤں میں نکلنا دوبھر ہو گیا تھا۔ میں جس طرف سے گزر جاتی لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے اور کہا کرتے، یہ خیال بخش مربع دار کی بیٹی جا رہی ہے، دیکھیے کون خوش نصیب اسے بیاہ کر لے جائے گا۔ ماں جی، آپ کی اپنی نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں تھا؟ ہم لوگ چھیڑنے کی خاطر ان سے پوچھا کرتے۔ توبہ توبہ پت، ماں جی کانوں پر ہاتھ لگاتی، میری نظر میں بھلا کوئی کیسے ہو سکتا تھا؟ ہاں، میرے دل میں اتنی سی خواہش ضرور تھی کہ اگر مجھے ایسا آدمی ملے جو 2 حرف پڑھا لکھا ہو تو خدا کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ساری عمر میں غالباً یہی ایک خواہش تھی جو ماں جی کے دل میں خود اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں پورا کیا کہ اسی سال ماں جی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی۔ ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا طوطی بول رہا تھا۔ وہ ایک امیر و کبیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے، لیکن 5-6 برس کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے اور بے حد مفلوق الحال بھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو یہ انکشاف ہوا کہ ساری آبائی جائیداد رہن پڑی ہے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب اپنی والدہ کے ساتھ ایک جھوپڑے میں اٹھائے۔ زر اور زمین کا یہ انجام دیکھ کر انہوں نے ایسی جائیداد بنانے کا عزم کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ وظیفے پر وظیفہ حاصل کر کے اور 2 سال کے امتحان ایک سال میں پاس کر کے پنجاب یونیورسٹی کے میٹریکولیشن میں اول آئے۔ اس زمانے میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان طالب علم نے یونیورسٹی امتحان میں ریکارڈ قائم کیا ہو۔ اڑتے اڑتے یہ خبر سر سید کے کانوں میں پڑ گئی، جو اس وقت علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنا خاص منشی گاؤں میں بھیجا اور عبداللہ صاحب کو وظیفہ دے کر علی گڑھ بلا لیا۔ یہاں پر عبداللہ صاحب نے خوب بڑھ چڑھ کر اپنا رنگ نکالا اور BA کرنے کے بعد 19 برس کی عمر میں وہیں پر انگریزی، عربی، فلسفہ اور حساب کے لیکچرر ہو گئے۔ سر سید کو اس بات کی دھن تھی کہ مسلمان نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعلیٰ ملازمتوں پر جائیں۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلوایا تاکہ وہ انگلستان میں جا کر ICS کے امتحان میں شریک ہوں۔ پچھلی صدی کے بڑے بوڑھے 7 سمندر پار کے سفر کو بلائے ناگہانی سمجھتے تھے۔ عبداللہ صاحب کی والدہ نے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب کی سعادت مندی آڑے آئی اور انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ اس حرکت پر سر سید کو بے حد غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ انہوں نے لاکھ سمجھایا، بجھایا، ڈرایا، دھمکایا، لیکن عبداللہ صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ کیا تم اپنی بوڑھی ماں کو قوم کے مفاد پر ترجیح دیتے ہو؟ سر سید نے کڑک کر پوچھا۔ جی ہاں، عبداللہ صاحب نے جواب دیا۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر سر سید آپے سے باہر ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے پہلے انہوں نے عبداللہ صاحب کو لاتوں، مکوں، تھپڑوں اور جوتوں سے خوب پیٹا اور کالج کی نوکری سے برخاست کر کے یہ کہہ کر علی گڑھ سے نکال دیا، اب تم ایسی جگہ جا کر مرو جہاں سے میں تمہارا نام بھی نہ سن سکوں۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے اتنے ہی سعادت مند شاگرد بھی تھے۔ نقشے پر انہیں سب سے دور افتادہ اور دشوار گزار مقام گلگت نظر آیا۔ چنانچہ وہ ناک کی سیدھ میں گلگت پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کی گورنری کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ جن دنوں ماجی کی منگنی کی فکر ہو رہی تھی انہی دنوں عبداللہ صاحب بھی چھٹی پر گاؤں آئے ہوئے تھے۔ قسمت میں دونوں کا سنجوگ لکھا ہوا تھا۔ ان کی منگنی ہو گئی اور 1 ماہ بعد شادی بھی ٹھہر گئی تاکہ عبداللہ صاحب دلہن کو اپنے ساتھ گلگت لے جائیں۔
منگنی کے بعد ایک روز ماجی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پاس والے گاؤں میں میلہ دیکھنے گئی ہوئی تھیں۔ اتفاقاً یا شاید دانستہ عبداللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ ماجی کی سہیلیوں نے انہیں گھیر لیا اور ہر ایک نے چھیڑ چھیڑ کر ان سے 5-5 روپے وصول کر لیے۔ عبداللہ صاحب نے ماجی کو بھی بہت سے روپے پیش کیے لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بہت اصرار بڑھ گیا تو مجبوراً ماجی نے 11 پیسے کی فرمائش کی۔ اتنے بڑے میلے میں 11 پیسے لے کر کیا کرو گی؟ عبداللہ صاحب نے پوچھا۔ اگلی جمعرات کو آپ کے نام سے مسجد میں تیل ڈال دوں گی، ماجی نے جواب دیا۔ زندگی کے میلے میں بھی عبداللہ صاحب کے ساتھ ماجی کا لین دین صرف جمعرات کے 11 پیسوں تک ہی محدود رہا۔ اس سے زیادہ رقم نہ کبھی انہوں نے مانگی نہ اپنے پاس رکھی۔ گلگت میں عبداللہ صاحب کی بڑی شان و شوکت تھی۔ خوبصورت بنگلہ، وسیع باغ، نوکر چاکر، دروازے پر سپاہیوں کا پہرا۔ عبداللہ صاحب دورے پر باہر جاتے تھے یا واپس آتے تھے تو 7 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ یوں بھی گلگت کا گورنر خاص سیاسی، انتظامی اور سماجی اقتدار کا حامل تھا، لیکن ماجی پر اس سارے جاہ و جلال کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ کسی قسم کا چھوٹا بڑا ماحول ان پر اثر انداز نہ ہوتا تھا، بلکہ ماجی اپنی سادگی اور خود اعتمادی سے ماحول پر خاموشی سے چھا جاتی تھی۔ ان دنوں سر مالکم ہیلی حکومت برطانیہ کی طرف سے گلگت کی روسی اور چینی سرحدوں پر پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر مامور تھے۔ ایک روز لیڈی ہیلی اور ان کی بیٹی ماجی سے ملنے آئیں۔ انہوں نے فراق پہنے ہوئے تھے اور پنڈلیاں کھلی تھیں۔ یہ بے حجابی ماجی کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے لیڈی ہیلی سے کہا، تمہاری عمر تو جیسے گزرنی تھی گزر ہی گئی، اب آپ اپنی بیٹی کی عاقبت تو خراب نہ کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مس ہیلی کو اپنے پاس رکھ لیا اور چند مہینوں میں اسے کھانا پکانا، سینا پرونا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا سکھا کر ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیا۔ جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈ کچنر سرحدوں کا معائنہ کرنے گلگت آئے۔ ان کے اعزاز میں گورنر کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہوا۔ ماجی نے اپنے ہاتھ سے 10-12 قسم کے کھانے پکائے۔ کھانے لذیذ تھے۔ لارڈ کچنر نے اپنی تقریر میں کہا، مسٹر گورنر، جس خانسامہ نے یہ کھانے پکائے ہیں براہ مہربانی میری طرف سے آپ ان کے ہاتھ چوم لیں۔ دعوت کے بعد عبداللہ صاحب فرحاں و شاداں گھر لوٹے تو دیکھا کہ ماجی باورچی خانے کے ایک کونے میں چٹائی پر بیٹھی نمک اور مرچ کی چٹنی کے ساتھ مکئی کی روٹی کھا رہی ہیں۔ ایک اچھے گورنر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماجی کے ہاتھ چومے اور کہا، اگر لارڈ کچنر یہ فرمائش کرتا کہ وہ خود خانسامہ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو پھر تم کیا کرتی؟ میں؟ ماجی ترک کر بولی، میں اس کی مونچھیں پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ پھر آپ کیا کرتے؟ میں؟ عبداللہ صاحب نے ڈرامہ کیا، میں ان مونچھوں کو روئی میں لپیٹ کر وائسرائے کے پاس بھیج دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں اور بھاگ جاتا جیسے سر سید کے وہاں سے بھاگا تھا۔ ماجی پر ان مکالموں کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا، لیکن ایک بار ماجی رشک و حسد کی اس آگ میں جل بھن کر کباب ہو گئیں جو ہر عورت کا ازلی ورثہ ہے۔ گلگت میں ہر قسم کے احکامات گورنری کے نام پر جاری ہوتے تھے۔ جب یہ چرچا ماجی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلہ کیا، بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں لیکن گورنری کہہ کر مجھ غریب کا نام بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے خواہ مخواہ؟ عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے۔ رگے ظرافت بھڑک اٹھی اور بے اعتنائی سے فرمایا، بھاگوان یہ تمہارا نام تھوڑا ہے، گورنری تو دراصل تمہاری سوکن ہے جو دن رات میرا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ مذاق کی چوٹ تھی۔ عبداللہ صاحب نے سمجھا بات آئے گئی ہوگی، لیکن ماجی کے دل میں غم بیٹھ گیا۔ اس غم میں وہ اندر ہی اندر کڑنے لگیں۔ کچھ عرصے بعد کشمیر کا مہاراجہ پرتاپ سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر آیا۔ ماجی نے مہارانی سے اپنے دل کا حال سنایا۔ مہارانی بھی سادہ عورت تھیں، جلال میں آ گئی۔ ہائے ہائے، ہمارے راج میں ایسا ظلم! میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی کہ وہ عبداللہ صاحب کی خبر لیں۔ جب یہ مقدمہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ عبداللہ صاحب بھی حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائے یہ کیا افتاد آن پڑی، لیکن جب معاملے کی تہ تک پہنچے تو دونوں خوب ہنسے۔ آدمی دونوں ہی وزادار تھے۔ چنانچہ مہاراجہ نے حکم نکالا کہ آئندہ سے گلگت کی گورنری کو وزارت اور گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے پکارا جائے۔ 1947 کی آزادی تک گلگت میں یہی سرکاری اصطلاحات رائج تھیں۔ یہ حکم نامہ سن کر مہارانی نے ماجی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ مہاراج نے گورنری کو دیس نکالا دے دیا ہے، اب تم دودھو نہاؤ اور پوتو پھلو۔ مہارانی نے کہا، کبھی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ مہاراجہ اور مہارانی کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اکثر ماجی سے دعا کی فرمائش کرتے تھے۔ اولاد کے معاملے میں ماجی کیا واقعی خوش نصیب تھیں؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آسانی سے نہیں سوجتا۔
ماں جی خود ہی تو کہا کرتی تھیں کہ ان جیسی خوش نصیب ماں دنیا میں کم ہی ہوتی ہے، لیکن اگر صبر و شکر، تسلیم و رضا کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو اس خوش نصیبی کے پردے میں کتنے دکھ، کتنے غم، کتنے صدمے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں جی کو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے۔ 2 بیٹیاں شادی کے کچھ عرصے بعد یکے بعد دیگرے فوت ہو گئیں۔ سب سے بڑا بیٹا عین عالم شباب میں انگلستان جا کر گزر گیا۔ کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، لیکن کیا وہ اکیلے میں چھپ چھپ کر خون کے آنسو رویا نہ کرتی ہوں گی؟ جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 62 سال اور ماں جی کی عمر 55 سال تھی۔ سہ پہر کا وقت تھا۔ عبداللہ صاحب بان کی کھردری چارپائی پر حسب معمول گاؤ تکیہ لگا کر نیند دراز تھے۔ ماں جی پائنتی پر بیٹھی چاقو سے گنا چھیل چھیل کر ان کو دے رہی تھیں۔ وہ مزے مزے سے گنا چوس رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے۔ پھر یکایک سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، بھاگوان، شادی سے پہلے میں نے میلے میں تمہیں 11 پیسے دیے تھے، کیا ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آیا؟ ماں جی نے نئی دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا اور گنا چھیلنے میں مصروف ہو گئیں۔ ان کے سینے میں بیک وقت بہت خیال امڑ آئے۔ ابھی وقت کہاں آیا ہے سرتاج؟ شادی کے پہلے 11 پیسوں کی تو بڑی بات ہے، لیکن شادی کے بعد جس طرح تم نے میرے ساتھ نباہ کیا ہے اس پر میں نے تمہارے پاؤں دھو کر پینے ہیں، اپنی کھال کی جوتیاں تمہیں پہنانی ہیں۔ ابھی وقت کہاں آیا ہے میرے سرتاج؟ لیکن قضاء و قدر کے بہی کھاتے میں وقت آ چکا تھا۔ جب ماں جی نے سر اٹھایا تو عبداللہ صاحب گنے کی قاش منہ میں لیے گاؤ تکے پر سو رہے تھے۔ ماں جی نے بہتیرا، بلایا، ہلایا، چمکارا، لیکن عبداللہ صاحب ایسی نیند سو گئے تھے جس سے بیداری قیامت سے پہلے ممکن ہی نہیں۔ ماں جی نے اپنے باقی ماندہ 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو سینے سے لگا لگا کر تلقین کی، بچہ رونا مت، تمہارے ابا جی جس آرام سے سو رہے تھے اسی آرام سے چلے گئے، اب رونا مت، ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا کہ اپنے ابا کی یاد میں نہ رونا ورنہ ان کو تکلیف پہنچے گی، لیکن کیا وہ خود چوری چھپے اس خاوند کی یاد میں نہ روئی ہوں گی جس نے 62 سال کی عمر تک انہیں ایک الہڑ دلہن سمجھا اور جس نے گورنری کے علاوہ اور کوئی شوقن اس کے سر پر لا کر نہیں بٹھائی؟ جب وہ خود چل دیں تو اپنے بچوں کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئیں جو قیامت تک انہیں عقیدت کے بیابان میں سرگرداں رکھے گا۔ اگر ماں جی کے نام پر خیرات کی جائے تو 11 پیسے سے زیادہ کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن مسجد کا ملا پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور تیل کی قیمت گراں ہو گئی ہے۔ ماں جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے، لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے کہ فاتحہ درود میں پلاؤ اور زردے کا اہتمام لازمی ہے۔ ماں جی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے، لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا۔